سارے بڑے بوڑھے برادری کے بیٹھتے ہیں جب شادی طے ہوتی ہے. ماما ناراض ہے چلو منان چلیے, پھوپھی ناراض ہے چلو, ہوتا ہے کہ نہیں؟ چلو جی وہ خالہ ناراض ہے منا لو. کبھی کسی نے نہیں کہا کہ بینڈ باجا نہ بجانا اللہ ناراض ہو جائے گا. کسی بڑے بوڑھے کو کہنا چاہیے نا, یہ بھی بول دے نہیں تسی, کہنا چاہیے کہ نہیں؟ مہندی نہ کرے آجے بھائی اللہ ناراض ہو گا, کہنا چاہیے نا بوڑھوں کو بھائی مرضی دا بیان نہ کریے تے دادا رس جاندہ ہے نا, تے دادا واجہ دے کیوں نہیں رسدا؟ یہ ظلم ہے دین کے ساتھ, یہ زیادتی ہے. اگر اس بچے سے اللہ پوچھے گا تو دادے سے بھی قیامت کے دن پوچھے گا کہ سارے جرم تیرے سامنے ہوتے رہے. لڑکیوں کے ہاتھوں میں پھولوں کی پلیٹیں دے کے برات پہ کھڑا کر دیتے ہو. لڑکے کے ساتھ بوڑھے بوڑھے لوگ ہوتے, بوڑھے بوڑھے لوگ ہوتے, پہلے تباہی کرتے ہو پھر کہتے ہو یہ تماشا کیسے لگ گیا. اور سنو میرے بھائی, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو دین دیا بڑا شاندار ہے, بڑا میٹھا ہے, اس میں کوئی تکلف نہیں, اس میں کوئی تکلیف نہیں, کسی کو کوئی پریشانی نہیں. حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں ہم نے بھی شادیاں ہوتی دیکھی ہیں, قرضہ چڑھ جاندہ ہے ساری عمر لیندہ ہی نہیں بیاہ کریے تھے. ہاں بعد حساب کریدا تے منڈے نو آکھی دا تیرے بیاہ تے لیا سی لیا تو ہی دینا ہی. وہ بیچارہ 15 دن نہیں بیاہ نوں تے پیسے لینا لیا رہے کہندے پہلے ساڑھے رکھنا. تو کیا مصیبت بنی ہوئی ہے. سنیں حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں نبی پاک نے ہمیں آسان کر کے دین دیا, سوکھا کام آسان کر کے. فرماتے میری ڈیوٹی تھی رسول اللہ کو وضو کرانے کی, اور یہ بھی میں نے حضرت بلال حبشی سے مانگ کے لی, اور میں نے کہا یار تھوڑی ڈیوٹی مجھے بھی دے دے. حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انہوں نے کہا چل تہجد کا وضو تو کرا دیا کر. فرماتے میں رات کو نبی پاک کو وضو کراتا. کتنے دن گزر گئے وضو کراتے, تو ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ربیعہ تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ کہتے میں نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی کام ایسا کروں جس سے آپ کی خدمت رہ جائے, اور ویسے بھی حضور نہ رنگ روپ ہے, نہ کوئی بڑا قبیلہ ہے, نہ کوئی کاروبار ہے, کون مجھے رشتہ دے گا؟ کہتے ہیں حضور خاموش ہو گئے. دوسرے دن پھر وضو کرایا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ربیعہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا حضور ایک تو میں خدمت سے نہیں رکنا چاہتا, دوسرا نہ کاروبار, نہ کوئی بات, نہ کوئی پیسہ, نہ رنگ روپ, کون رشتہ دے گا؟ کہتے ہیں حضور پھر خاموش ہو گئے. جب میں باہر نکلا نا دوسرے دن تو میرے دل میں خیال آیا کہ تو کتنا بیوقوف ہے, حضور کو دلیلیں دیتا ہے. جب نبی پاک کہتے ہیں شادی کیوں نہیں کرتا تو تجھے کہنا چاہیے حضور جیسے دل کرتا ہے کر دے. تو کہے حضور جیسے دل کرتا ہے, آپ حکم کریں میں تیار ہوں. فرماتے ہیں تیسرے دن میں ارادہ کر کے آیا کہ جیسے حضور نے کہنا میں نے ویسے ہی کر لینا. کہتے ہیں سارا ہی وضو ہو گیا پر نبی پاک نے پوچھا ہی کوئی نہیں. میں پکا پروگرام بنا کے آیا ہوں پر وضو سارا ہی ہو گیا. حضور نے پوچھا, کہتے ہیں وضو مکمل ہو گیا, میں کھڑا ہوں ہلکا پھلکا قدم اٹھاتا ہوں جانے کے لیے, پر دل ہے کہ سوال ہو ہی جائے لیکن کوئی نہیں ہوتا. فرماتے ہیں جب میں باہر نکلنے لگا نا دروازے کے قریب پہنچا تو اللہ کے حبیب نے آواز دی. کہتے ہیں میں نے واپس پلٹ کے دیکھا تو حضور فرمانے لگے ربیعہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو کہتے ہیں میں مسکرایا بھی اور رویا بھی, لبوں پہ مسکراہٹ آنکھوں میں آنسو. میں نے کہا یا رسول اللہ جیسے دل کرتا ہے کر دے. تو نبی پاک نے فرمایا جا فلانے سردار کے پاس جا, فلانے قبیلے کے فلاں سردار کے پاس, اور اسے کہے کہ نبی پاک کہتے ہیں اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو. دیکھو میری طرف. آپ فرماتے میں گیا. یاد رکھو جب بھی جاؤ نا بچے کا رشتہ دیکھنے تو نبی پاک کا حکم ہے کہ دولت اور حسن نہ دیکھنا,